الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بیائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کوڑا کوڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں قرآن مجید کی اسی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے جس کی تلاوت کل کی گئی تھی کچھ باتیں اسی آیت کے تعلق سے باقی تھی انشاءاللہ آج اس کو مکمل کرتے ہیں جس کی تلاوت کی گئی وہ آیت تیسرے پارے کی ہے تیسرا پارہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 رکو نمبر 2 کی آیت نمبر 13 ہے اللہ کہتا ہے قَدْ كَانَ لَكُمْ آیۃ فی فئتین التقتا یقیناً تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اشارہ یہودیوں کی طرف اے یہودیوں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے دو گروہوں کا آپس میں گتھنا دو گروہوں کا آپس میں لڑنا دو گروہوں کا آپس میں قتال کرنا اس میں تمہارے لیے بہت بڑی عبرت ہے اے یہودیوں تمہارے لیے بہت بڑی عبرت ہے غزوہ بدر میں اے یہودیوں تمہارے لیے بہت بڑی عبرت ہے بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے جنگ بدر کا واقعہ ہونا اور اس میں مسلمانوں کا فتح یاب ہونا تقاتل فی سبیل اللہ اس میں ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑتا تھا وہ اخرى کافرہ اور جو دوسرا گروہ تھا وہ کافر تھا یرونہم مثلیہم رأی العین میدان جنگ میں دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء آپس میں ایک دوسرے کو دگنا دیکھنے کے تعلق سے اللہ کہتا ہے اللہ اس طرح مدد کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کی چاہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار غزوہ بدر کا جو واقعہ ہوا اس میں عقل مندوں کے لیے بھی بہت بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں یہاں پر آیت نمبر 13 مکمل ہوتی ہے کل جو باتیں ہم نے سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں واقع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے
2 سال کے بعد یا 2 سال کے اندر مسلمان کوئی خاص جنگی تیاری کے طور پر نہیں نکلے تھے، بلکہ ایک تجارتی قافلے کو پکڑنا چاہتے تھے۔ اس مناسبت سے بہت کم لوگ نکلے تھے اور جنگی اسلحہ و سامان بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، مگر حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ مشرکین مکہ بھی اپنی پوری جنگی فوج لے کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ چکے۔ مقام بدر پر جب یہ پہنچے اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ 300 سے کچھ زیادہ افراد تھے، قریب 313 تک، صرف 2 گھوڑے ان کے پاس تھے اور 70 اونٹ تھے کہ 3 لوگوں کے درمیان ایک اونٹ بانٹا گیا تھا تاکہ وہ سفر آسانی سے کٹے۔ اور ادھر مکی لشکر کا یہ حال تھا کہ وہ 900 سے 1000 کے قریب تعداد تھی ان کی، 100 سے زیادہ گھوڑے تھے، 600 سے زیادہ زرہیں تھی اور ان گنت اونٹ کثرت سے تھے ان کے پاس، یہاں تک کہ کھانے کے لیے اونٹ ہی استعمال کرتے تھے، کبھی 9 اونٹ کاٹتے تو کبھی 10 اونٹ کاٹتے، یہ تو سب لوگ کھاتے تھے۔ سب لوگوں کے کھانے کے انتظام کے لیے ایک دن 9 اونٹ ذبح کیے جاتے اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے۔ یہ تھا حال مدنی لشکر کا یعنی کہ مسلمانوں کے لشکر کا، اور دوسرا مکی لشکر کا یعنی کفار کے لشکر کا۔ اس پر میں ایک نقطہ بارہ کہتا رہتا ہوں جب بھی غزوہ بدر پر بات کرتا ہوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں نام بڑے خوبصورت ہے نا، ایک ہے مدنی لشکر اور ایک ہے مکی لشکر، ایک مدینہ سے منسوب کیا ہوا ہے اور ایک مکہ سے کیا ہے منسوب کیا ہوا۔ مدنی لشکر فی الوقت حق پر ہے، یہاں پر یہ مسلمانوں کا لشکر ہے، مکی لشکر مشرکین کا، کفار کا لشکر۔ تو لیبل سے امپورٹنس نہیں ہے، کس مقصد کے تحت کام کیا جا رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ اہمیت کا حامل ہے، لیبل سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سا لوگ اپنے آپ کو ایسے خوبصورت ناموں سے پکارتے ہیں، جب ان کے عقائد اور اعمال دیکھے جاتے ہیں تو سارے قرآن کے خلاف اور احادیث کے خلاف، اسلام کے خلاف ہوتے ہیں۔ لیبل سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اصل عقائد ہے جو قرآن مجید کے مطابق اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اور اصل اعمال ہے جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے مطابق ہو۔ اب یہاں پر ایک معمہ کل ہم نے اٹھا کر چھوڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے یرونہم مثلیہم رؤی العین، دونوں گروہ اپنی اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، یعنی کہ جب مسلمانوں نے مشرکین کی طرف دیکھا، مسلمان کتنے ہیں 313 اور مشرکین کتنے ہیں 1000۔ مسلمانوں نے جب مشرکین کی طرف دیکھا تو انہیں صرف 600 کے قریب نظر آئے، جبکہ حقیقت میں کتنے ہیں 1000۔ مشرکین نے جب کفار نے جب مسلمانوں کے لشکر کی طرف نگاہ دوڑائی تو انہیں 2000 نظر آئے، یہ قرآن کہتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہی میں کہتا ہے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 43 میں 43 وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا۔ آیت نمبر 44 کے اندر، سورہ انفال کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ کہتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، کہ جب غزوہ بدر میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی اس وقت ایک گروہ، اللہ کہتا ہے اے مسلمان گروہ، ہم نے تمہاری نگاہوں میں ان کو کم کر کے دکھایا اور تم کو ان کی نگاہ میں کم کر کے دکھایا۔ دوسرے مقام پر اللہ کیا کہتا ہے کم کر کے دکھایا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے ہم نے دونوں کو دگنا بتلایا۔ ایک معمہ تھا کہ ان دونوں آیتوں میں موافقت کیا ہے اور کس طرح سمجھا جائے ان دونوں آیتوں کو۔
غزوہ بدر کے تعلق سے اسی سورہ آل عمران میں بھی دوسرے مقام پر اور کافی روشنی ڈالی گئی ہے. اس طرح سورہ انفال میں بھی اس کے تعلق سے ہے اور دوسرے مقامات پر بھی غزوہ بدر کے تعلق سے آیتیں موجود ہیں. ابھی ہم فی الوقت صرف اس آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی دوسری آیتوں کا سہارا لے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یرونہم مثلہم رؤی العین، دونوں گروہ ایک دوسرے کو آپس میں دگنا دیکھتے. اس کی جو دیکھنے کی جو ابتدا ہے، یہ سب سے پہلے شروعات ہوئی غزوہ بدر کی پلاننگ سے پہلے. یعنی غزوہ بدر ہو یا نہ ہو، کفار سے جنگ کی جائے یا نہ کی جائے، یہ تو جب پتہ لگ گیا کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ نکلا ہے، ہمارے ہاتھوں سے وہ نکل چکا ہے، وہ قریب مکہ کی طرف جا چکا ہے. اب جو کفار مکہ بدر کے مقام پر آئے، ان سے لڑنا کیسا؟ اس پلاننگ سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 43 میں 43 میں اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو اس وقت کو بھی جب کہ یریکہم اللہ، دکھایا تم کو ان لوگوں کے تعلق سے اللہ نے، فی منامک، تمہارے خواب میں، قلیلا، بہت کم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے خواب دیکھا، مشرکین 1000 تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم دکھائی دیے. حقیقت کا علم کسی کو نہیں ہے. اصل میں مشرکین مکہ کتنے ہیں لشکر میں، اس کا علم مسلمانوں کو نہیں تھا. یہاں تک کہ آیت خود یہ بتلا رہی ہے اشارتاً کنایتاً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا کہ مشرکین مکہ تعداد میں کتنے ہیں لشکر میں. اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی تعداد تمہیں خواب میں کم دکھلائی. کیوں دکھلائی؟ اللہ اسی وجہ بتلاتا ہے. کہتا ہے وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا. دیکھو یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم نے مخلوقات کو سب کچھ کرنے والا سمجھ لیا. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اگر کسی کو عزت دے دے تو جاہل مسلمانوں کی زبانی کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ صاحب وہ انسان نہیں، ہو تو فرشتہ ہے. ارے اللہ نے عزت دی تو اس کو انسانیت کے درجے سے نکال کر فرشتہ بنا دیا. جیسے ہندو لوگ کیا کہتے ہیں، ارے وہ مانوس نہیں بھگوان ہے، وہ تو سیدھا الہ کے درجے پر بٹھا دیتے. ادھر مسلمان ارے وہ انسانی فرشتہ ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ بعض اوقات اسی انسان میں ایسے صفات دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو خاص اللہ کے لیے ہوتے ہیں. جیسا کہ غیب کا جاننا، خالص اللہ کی شان ہے غیبوں کا جاننا. اب نبی کے تعلق سے یہ دعویٰ کرنا کہ نبی بھی غیب جانتے تھے، بڑا ہی بھونڈا عقیدہ ہے. قرآن اس کے تعلق سے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مشرکین مکہ کے جو لشکر تھا اس کی جو تعداد تھی ہم نے تم کو خواب میں کم دکھائی. ظاہر سی بات ہے 1000 تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سمجھا جو اللہ نے دکھائی. کیوں؟ کیونکہ انبیاء کے خواب میں اور عوام کے خواب میں زمین آسمان کا فرق ہے. نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ 100% سچا ہوتا ہے. نبی کو جھوٹا خواب دیکھتا ہی نہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسری حدیث مبارکہ میں مسلمان کا جو سچے مسلمان کا جو خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. سچے خواب جو ہوتے ہیں، جھوٹے خواب بھی مسلمان کو دکھائی دیتے ہیں، وہ جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ ہو بہو کوئی پیشن گوئی بھی ہوتی ہے مگر انسان کو سمجھ نہیں پاتا کیونکہ وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں. اس طرح انبیاء کو جو خواب دکھائی دیتے ہیں وہ 100% سچے ہوتے ہیں، 100%. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں دکھائی دیا کہ وہ لوگ کم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین بھی کر لیا کیونکہ انبیاء کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے. معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حقیقت کا علم نہیں تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ وہ 1000 کی تعداد میں ہے اور اللہ کم دکھا تھا، دیکھیے اللہ اکبر، ایک بد عقیدگی اسلام کے نام پر گھڑنے پر رسول کی بھی توہین ہو رہی ہے اور اللہ کی بھی توہین ہو رہی ہے.
رسول اللہ کی بھی توہین ہو رہی ہے اور اللہ کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ اگر نبی کو غیب کا جاننے والا مان لیں تو کیا ہوگا؟ نبی کو معلوم ہے کہ 1000 کا لشکر ہے، اب اللہ ان کو خواب میں کم بتلا رہا، اب جیسے خواب میں جائیں گے تو کیا بولیں گے کہ اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا کیا میرے ساتھ؟ میرے کو معلوم ہے 1000 کا لشکر ہے اور تو میرے خواب میں کم دکھا رہا، کیوں ایسا؟ ہے نا، نبی فوراً سوال کر سکتا۔ نبی کو علم نہیں تھا اور نبی 100% اللہ پر منحصر تھے، علم نہیں تھا، تب جا کے یہ آیتیں سمجھ میں آئے گی۔ نبی کو غیب دا مان لیں گے تو آیت ہی سمجھ میں نہیں آئے گی اور نعوذ باللہ اللہ پر کوشچن کھڑا ہو جائے گا۔ نبی کو سب معلوم، پھر بھی اللہ تعالیٰ نبی کو دھوکہ دے رہا، استغفر اللہ، اللہ کی توہین۔ اچھا آگے دیکھیے، اللہ کہتا ہے ہم نے نبی کو کم کیوں دکھلایا؟ وَلَوْ أَرَاكَ، دیکھیے واحد کا صیغہ یہاں پہ بھی کیا تھا؟ اِذْ يُرِيكَ، جبکہ اس نے تم کو دکھایا اکیلے کا۔ یہاں پہ بھی وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کو میں دکھاتا، ان کی تعداد کثیرہ، بہت زیادہ، یعنی اللہ چاہتا تو جو 1000 ہے وہ 5000 بھی دکھا سکتا تھا، یا 1000 کا 1000 بھی دکھا سکتا تھا۔ بہرحال 300 کے مقابلے میں 1000 کتنے گنا ہے؟ 3 گنا، 3 ٹائمز بڑھ کر ہے۔ اللہ نے کہا اگر میں ان کی تعداد تمہیں بڑھ چڑھ کر بتاتا لَفَشِلْتُمْ، تمہارے ہوا اکھڑ جاتی، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے اس امر میں اختلاف کرتے۔ ظاہر سی بات ہے 369 لوگ جن کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے، اگر وہ میدان بدر میں آ جائے اور ان کا دشمن پورا اسلحہ سازی کے ساتھ، جنگی ساز و سامان کے ساتھ، اور آیا ہی ایک خاص جنگ کرنے کے لیے، اور مسلمان کیوں آئے تھے؟ جنگ کی نیت چاہیے نہیں تھے۔ معلوم ہو جائے کہ دشمن 1000 کی تعداد میں، یعنی ہم سے 3 گنا ہے، کوئی یہ رائے دیتا کہ جنگ کریں گے؟ نہیں، اللہ کو کچھ اور مقصود تھا، اور اللہ کو یہ فیصلہ کن معرکہ تاریخ میں کروانا ہی تھا۔ کم تعداد کے مسلمانوں سے ہزاروں کی کے کچرے کو صاف کرنا ہی تھا اللہ کو، اس لیے اللہ نے نبی کو خواب میں کم دکھایا۔ اگر زیادہ دکھاتا تو اللہ خود کہتا ہے فشلتم، تمہاری ہوا اکھڑ جاتی، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے امر میں اختلاف کرتے، جھگڑا کرتے کہ جنگ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اصل میں اللہ ہے جس نے تمہیں بچا لیا، اللہ ہے جس نے تمہیں 1000 نہیں کئیوں ہزار میں آ جائے اور صرف 313 ہی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ جتا سکتا تھا۔ وہی غزوہ بدر کی بات کر رہا ہوں، صرف 1000 کا تو واقعہ ہو چکا جو اللہ چاہتا تھا۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی ذات ایسی ہے، وہ 1000 نہیں، ہزاروں کی تعداد، ان گنت تعداد بھی ہوتی ہے، اور وہی 313 صحابہ ہوتے۔ اللہ کہتا ہے اللہ بچانا چاہتا اللہ بچا کر رہے گا، اور جتانا چاہتا تو جتا کر رہے گا، کامیابی سے ہمکنار کر کے رہے گا اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ اللہ چاہتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، یعنی کہ دل میں خوف ڈر نہیں لڑنا ہے۔ ایسی رائے مشورہ اگر دل میں ہو تو اللہ کہتا ہے میں اس کو جانتا ہوں، اس لیے پست ہمتی کا مظاہرہ نہ کرو۔ یقیناً صحابہ کرام سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک رائے مشورہ کیا، غزوہ بدر کے لیے اچانک رائے مشورہ ہوا تھا کہ جنگ کی جائے نہیں کی جائے، سارے صحابہ جان دینے کے تیار ہو گئے، اللہ کے رسول ہمارے پاس کیا ہے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہے، آپ آگے بڑھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ان کی دلوں کی باتوں کو جانتا ہوں۔ سورہ انفال 100 نمبر 8 کی آیت نمبر 43 سے کیا معلوم ہوا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کم دکھایا، اس کے بعد جو معاملہ ہوا وہ یہ والا معاملہ ہے۔ سورہ آل عمران 100 نمبر 3 کا آیت نمبر 13 جس پر آج ہمارا درس چل رہا ہے، جس میں اللہ کہتا ہے کہ جب میدان جنگ میں دونوں آئے، ابھی جنگ کی ابتدا نہیں ہوئی ہے، دیکھیے آیتوں کو کیسے سمجھا جائے آپ کے آگے رکھ رہا ہوں میں، ورنہ یہ آیتیں اگر الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔
جب دونوں میدان جنگ میں آئے تو اس وقت کا یہ معاملہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دگنا دیکھ رہے تھے. جنگ کی ابھی ابتدا نہیں ہوئی ہے, دونوں ایک دوسرے کو دگنا دیکھ رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ وہ تو بس 600 ہے, ایک آدمی 2 کو تو آرام سے مار سکتا ہے, ہمت بڑھ گئی, ہمت بڑھ گئی, جنگ اور جہاد کا جذبہ باقی رہا. جب مشرکین مکہ جو 1000 کی تعداد میں اور پورا اسلحہ سازی کے ساتھ, جنگی ساز و سامان کے ساتھ اور آئے اسی مقصد کے لیے, جب انہوں نے دیکھا 2000 کے مسلمان نظر آ رہے, ہمت پست ہو گئی, ڈر و خوف دل میں بیٹھ گیا. ابھی جنگ کی ابتدا بھی نہیں ہوئی ہے. یہ وہ آیت نمبر 13 سورہ آل عمران کی. اس کے بعد ایک اور معاملہ ہوا, تیسرا, تھرڈ اسٹیپ, وہ ہے جب جنگ کی ابتدا ہوئی. یہ اللہ ہے, دیکھیے آپ, اللہ ہے, اللہ جو چاہے سو کرے. اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں. اللہ اتنے دور کی پلاننگ کرتا. واللہ خیر الماکرین, بڑی باریک سے باریک تدبیریں کرنے والا اللہ ہے, بہت بہترین تدبیریں کرنے والا اللہ ہے. یہ دیکھو اللہ کیسی تدبیریں, پہلے نبی کو کچھ دکھا رہا, پھر اس کے بعد جب میدان جنگ میں آئے تو دونوں ایک دوسرے کو کچھ دیکھ رہے ہیں. اب تیسرا اسٹیپ, تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے, وہی سورہ انفال کی اس کے بعد والی آیت, آیت نمبر 44 میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ, اور اسی اللہ نے تمہیں دکھایا ان کی تعداد جب تم ان سے بھیڑ گئے, فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, تمہاری نگاہ میں ان کو کم بتلایا. مسلمان جب لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئے, لڑائی شروع ہو گئی تو مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم نظر آئی, ایک طرفہ نہیں تھا. آگے وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور تمہیں بھی ان کی نگاہ میں کم بتلایا, جو حقیقت تھا اور بھی کم بتلایا. کیوں ہوا ایسا؟ مسلمانوں کو معلوم پڑا بہت کم لوگ ہیں, بس کچھ ہی گھنٹوں میں یہ جنگ ختم ہو جائے گی. مشرکین کو لگ رہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں, بہت جلد ان کا صفایا ہو جائے گا. اتنے سالوں سے جو یہ ٹینشن دے رہے ہیں, یہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا. ان مسلمانوں کو آج ان کا صفایا کر ہی دیا جائے. مسلمانوں کا یہ جذبہ ہے کہ اتنے کم لوگ ہیں, آج ان کو ختم ہی کر دیا جائے تاکہ دوبارہ یہ سرکش لوگ اپنا منہ اٹھائے نہیں, دونوں کم دکھائی دے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک حتمی فیصلہ مکمل کرنا چاہتا ہے. جنگ اور جہاد ہونا ضروری تھا اس وقت, جس کے تعلق سے اللہ کہتا ہے لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا, تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک فیصلہ پورا کرے, اپنا ایک کام پورا کرے. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, جو کام اللہ کرنا چاہتا اللہ اس کو کر گزرنا چاہتا تھا, اس لیے دونوں کو کم بتلایا تاکہ دونوں کی ہمت برقرار رہے اور کوئی بھی میدان جنگ سے نہ بھاگے. دیکھیے اگر میدان جنگ میں اگر یہ معاملہ ہوتا کہ دشمنوں کو مسلمان بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں تو ان کی ہمت کم ہو جاتی, یا مسلمانوں کو کفار کی تعداد اگر بہت زیادہ دکھائی دیتی تو تب بھی ہمت پست ہو سکتی تھی. دونوں کو اللہ نے کم سے کم ہی بتلایا تاکہ دونوں کی ہمت برقرار رہے اور جنگ اور جہاد ہو, دونوں خوب ایک دوسرے کا قتل کرے. اللہ چاہتا تھا قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے, اسی جذبے کے ساتھ لڑے. یقضی اللہ امرا کان مفعولا, اللہ نے جو ارادہ کیا تھا اللہ اس کام کو پورا کرنا چاہتا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, کیا کہتا اللہ, وَإِلَى اللَّهِ, اس آیت کے ٹکڑے کو یاد کیجئے, زندگی میں بہت کام آئے گی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, ہر کام اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, ہر کام اللہ کی طرف ریفرنس دیا جاتا ہے, رجوع کیا جاتا ہے. کچھ بھی ہوا اللہ نے کیا اس لیے ہوا, یہ نہیں بولنے کا ارے بہت محنت کیا میں تب جا کے آج اس اسٹیج پر آیا, بہت محنت کیا تب جا کے سب کچھ سمجھ میں آیا. جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے, ہم جتنا پلاننگ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ ہمارے تعلق سے پلاننگ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتا ہے اللہ تو وہ ہے کہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں, وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ, ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے. اللہ تبارک تعالیٰ خود ہر روز کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے, کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتا رہتا ہے. کسی کو امیر, کسی کو غریب, کسی کو کھلاتا پلاتا, کسی کو بھوکا رکھتا ہے.
کچھ نہ کچھ اللہ ہر روز کرتا رہتا ہے. وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، ہر کام اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے دیکھو یہ جو کچھ معاملہ ہوا یہ میں نے کیا، تم کو ایک دوسرے کو کم بتلایا. اتنا ہی نہیں، آگے اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. جیسا کہ یہاں مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے. کیسے کیا؟ اگر میں غزوہ بدر پر اگر درس دیتا تو کافی تفصیل آپ کے آگے رکھتا، لیکن اشارتاً بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص 1000 فرشتے نشان زدہ اللہ نے آسمان سے نازل کیے مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے. یہاں تک کہ بہت سارے احادیث میں بات آتی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں میں لڑتا رہتا، اچانک مجھے کچھ ایسی آواز سنائی دیتی، میں پلٹ کر دیکھتا ہے تو دشمن گرا پڑا ہوتا، اس کے چہرے پہ نشان ہوتا، کس نے مارا پتہ نہیں. یہاں تک کہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں ایک دشمن حملہ کرنے کے لیے نکلا، میرے وار سے پہلے کسی کا وار پڑا اور وہ ڈھیر ہو گیا، مجھے نہیں پتا اس کو کس نے مارا. یہاں تک کہ اسی غزوہ بدر کی بات ہے، جبریل امین گھوڑے پر سوار آپ کے پاس آئے ہیں، نبی رکو مت. غزوہ بدر جب ختم ہوا تو رکو مت، ابھی باقی ہے، دشمن بھاگ رہے ہیں، ان کو کھدیڑنا ہے، ان کو اور پلٹ کے ان کے دل میں ہیبت ڈالنا، چلو نکلو. کون ہے؟ جبریل امین سردار الملائکہ. اللہ نے ایسی مدد کی مسلمانوں کی. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے خوب مدد کرتا ہے. اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ اور بے شک اللہ نے مدد کی تم لوگوں کی بدر میں. کیسی مدد کی؟ فرشتوں کا نزول کر کے، وہ بھی جنگی فرشتے. جنگی کیوں کہہ رہا ہوں؟ آ کر انہوں نے دشمنوں کو تہس نہس کر دیا. صرف 313 تھے اور ہتھیار بھی نہیں ہے، پھر بھی 1000 کو کے دلوں میں ہیبت طاری ہو گئی، بہت سارے قتل کیے گئے، بہت ساروں کو غلام بنا لیا گیا. کیسا ہوا ہے؟ بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتا تھا. اللہ نے مدد کی. اللہ کہتا ہے یقین اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر. وانتم اذلہ، اور تم بہت ہی خستہ حالت میں تھے، بہت ہی کمزور تھے، ایسے وقت اللہ نے تمہاری مدد کی. فاتقوا اللہ، اسی لیے اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کے بہت فائدے ہیں، بہت فائدے. اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کے کتنے فائدے ہیں ابتدا کرنے کے لیے، تو سورہ طلاق کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھو یا ایک رکوع پڑھو. اس میں اللہ تعالیٰ طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے تقوی کا فائدہ بتاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکالتا ہے، کس طرح ایسی ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اسی تقوی کی بنیاد پر. لعلکم تشکرون، یہ ساری نصیحت اللہ اس لیے کرتا ہے، مدد اس لیے کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو. ورنہ اللہ کو کیا ہے، مدد کرے بھی تو چلتا، نہیں بھی کرے تو چلتا. اللہ کوئی کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ بے نیاز ہے. اللہ مدد اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے بندے اس کے اور عاجز ہو جائے، اس کی اور محتاج ہو جائے، اس کے آگے رونے والے، اس سے مانگنے والے بن جائے، اس کے شکر گزار بن جائے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ مدد کرتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یہ جو واقعہ ہوا اس میں بہت بڑی بڑی نشانیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اگر ہم عقل رکھنے والے ہیں تو غزوہ بدر ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہونی چاہیے. ہمیں بہت ساری نصیحتیں وہاں سے ملنی چاہیے. آپ کی زندگی میں جب بھی موقع ملے غزوہ بدر کی ان ڈیٹیل اچھے سے تفصیل سے آپ اس کا مطالعہ کیجئے، اس کے ایک ایک نقطے پر غور کیجئے کہ معاملہ ہوا کیسے. انشاءاللہ ہزاروں نکات اس میں سے نکل کر آئیں گے اپنی خود کی زندگی کے لیے، مسلمانوں کی زندگی کے لیے، مسلمانوں کے معاشرے کے لیے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.